بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ جہاں کافی لوگوں کی نظریں شمس پر ٹکی تھی وہ واقعی مکمل وجاہت کا پیکر تھا۔ ڈارک بلو 3 پیس سوٹ میں بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا وہ۔ 35 سال کی عمر میں بھی اس کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ لڑکیاں اب بھی اس پر مرتی تھی۔ ہلکا ہلکا میوزک ماحول کو خوبصورت بنا رہا تھا۔ اس نے مسکراتے اپنے ایک کولیگ سے مصافحہ کیا تھا۔ فضا بھی اس کا بازو تھامے مسکراتے ہوئے ریسٹورنٹ میں کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ ارے مبارک ہو شمس، ان کے کولیگ نے شمس سے کہا تھا۔ تھینکس شمس نے بزنس مینز کی طرح مسکرا کر کہا جو بزنس مینز کا فیس لک ہوتا ہے۔ کچھ دیر اور باتیں کرنے کے بعد ایکسکیوز کرتا اپنے دوسرے کولیگ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کافی ٹائم تک یہ سب چلتا رہا اگر شمس کے ایک کولیگ نے شمس سے ایک سانگ کی فرمائش نہ کی ہوتی۔ شمس، پارٹی بھی تمہاری ہے، جگہ بھی تمہاری، ساتھ اتنی خوبصورت وائف ہے آپ کی، تو ایک سانگ اپنی وائف کو ہی ڈیڈیکیٹ کر دو۔ ارے جناب کہاں، اب تو ایک وقت سے نہیں گایا، شمس نے خجل سے انداز میں کہا تھا۔ کوئی بات نہیں، اپنی وائف کے لیے یار۔ ایک اور شمس کے دوست نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اوکے، تو یہ سانگ میں اپنی بیوٹیفل فیری کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں۔ اس نے کہتے ہی مائک تھام لیا تھا جو پیچھے سے میوزیشین نے دیا تھا۔ شمس نے میوزیشینز کو کچھ کہا جس پہ سب نے تھمز اپ کا اشارہ دیا تو فضا میں پھر سے میوزک کا ہلکا ہلکا سحر پھیلنے لگا تھا۔ شمس نے فضا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر خود سے قریب کیا تھا۔ آنکھوں میں ایسا تاثر تھا جیسے شام کے لیے فضا سے سوری کر رہا ہو۔ فضا بھی زبردستی کا مسکرائی تھی۔ اس پر شمس نے فضا کو ایک ہاتھ پکڑ کر ڈانس کے سٹیپ میں گول گھمایا۔ سب بھی اس رومانٹک سانگ پر ڈانس کرنے لگے تھے۔ زیبی تیزی سے اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ اس آواز کو لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ یہ وہی آواز تھی جس نے اس کی نیندیں اڑا رکھی تھیں۔ اس کا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظریں سامنے ساکت ہوئی تھی مگر شمس کا رخ مڑا تھا۔ ساتھ فضا کو گول گھما کر اپنے ساتھ لگایا تھا۔ زیبی ایک ٹک سامنے دیکھ رہی تھی بنا پلک جھپکائے۔ اس کی نظریں شمس کی پشت پر ساکت تھیں۔ اس نے فضا پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ وہ بس شمس کو دیکھنا چاہتی تھی، اپنی نظروں کی پیاس بجھانا چاہتی تھی۔ شمس مڑا اور گانے کا دوسرا بول گنگنانے لگا تھا۔ زیبی سانس روکے سامنے دیکھ رہی تھی۔ اس کی گرین آنکھوں میں ایک الگ سی چمک تھی جیسے کچھ پا لینے کی تلاش مکمل ہو جانے کی، مگر ہلکی سی نمی بھی چمک رہی تھی جو شاید خوشی کی تھی۔ شمس فضا کے چہرے کو محبت سے دیکھتے ہوئے گانا گا رہا تھا۔ جہاں زیبی کھڑی تھی وہاں سے سامنے شمس تھا، آس پاس مہمان تھے جن میں سے کچھ اس کے بھاگ کر آنے کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے، مگر زیبی کو فکر نہیں تھی۔ اس کے پیچھے ڈیوڈ، نازش اور لیزا بھی آئے اور اسے سامنے دیکھتے پا کر رک گئے تھے، مگر اس کے ساتھ فضا کو جب دیکھا تو ڈیوڈ اور نازش نے ایک ساتھ اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ جب تک دریاب صاحب بھی ان تک آ گئے تھے۔ زیبی دریاب صاحب نے پاس آ کر پکارا۔ گانا ختم ہو گیا تھا، سب تالیاں بجا رہے تھے، مگر وہ اب بھی بے خود سی شمس کو تکے جا رہی تھی اور اس کی نظروں کی تپش ہی تھی جو شمس کو اس کی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب رہی تھی۔ لمحوں میں جیسے ہی شمس نے زیبی کی طرف دیکھا نظریں ملی اور اس لمحے زیبی کو اپنا آپ ان آنکھوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ شمس کی نظریں زیبی پر گئی تو پہلے تو دیکھتا رہا، مگر جب زیبی نے نظریں نہیں جھکائی تو شمس کی نظروں میں ناگواری ابھری تھی اور وہ نظریں پھیر گیا۔ زیبی چلو اب کی بار لیزا نے تقریباً جھنجھوڑ دیا تھا اور آواز تھوڑی تیز تھی۔ زیبی کی خوبصورتی کی وجہ سے کافی لوگ اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے اور اسے سامنے دیکھتا پا کر وہ لوگ اچھمبے سے دیکھ رہے تھے۔ پھر ساتھ مغربی نقوش کا لڑکا اور مغربی نقوش کی لڑکی نازش دریاب صاحب کو عجیب نظروں سے تک رہے تھے۔ اوپر سے ان کی فرینچ لینگویج کسی کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ مائے شاہین، اتنے وقت میں اب جا کر زیبی کے منہ سے لفظ نکلے تھے اور وہ بھی بس 2 لفظ۔ اس کے یہ لفظ سنتے وہ چاروں سامنے دیکھنے لگے تھے جہاں شمس کھڑا تھا۔ سب کی نظریں ساکت تھیں، وہ سب بھی بے یقین تھے کہ وہ سامنے کھڑا مکمل وجاہت کا پیکر زیبی کا شاہین ہے، مگر جب ساتھ کھڑی فضا کو دیکھا جو انہیں ہی دیکھ رہی تھی، میوزک روک دیا گیا تھا۔ ہر کوئی بس ان 5 کو دیکھ رہا تھا جو اس طرح پارٹی میں داخل ہوئے تھے۔ ڈیڈ، ہی از مائی شاہین، سی۔ اب جا کر زیبی مڑی تھی اور انگلش میں دریاب صاحب سے بولی۔ ڈیوڈ کو خیال آیا کہ وہ لوگ ایسے ہی پارٹی میں گھس آئے ہیں تو وہ خجل سا دریاب صاحب اور زیبی کی طرف جھک کے کچھ کہنے لگا تھا۔ زیبی، ہم بنا بلائے ہی کسی کی پارٹی میں گھس آئے ہیں، سب ہمیں عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔
اب جا کر زیبی کو بھی احساس ہوا تو وہ بھی آس پاس خجل سی اور شرمندہ نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ دریاب صاحب نے کچھ سوچ کر سامنے شمس کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ ہیلو جینٹل مین، آئی ایم دریاب خانزادہ اینڈ دا اونر آف جین انڈسٹریز ان کینیڈا۔ انہوں نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ دریاب صاحب کی آواز میں ایک طرح کا کڑک پن تھا جس سے وہ متاثر، وہاں سبھی موجود لوگ متاثر ہوئے تھے۔ پھر ان کا انٹر سن کر سب کی آنکھوں میں ستائش ابھری تھی، کیونکہ ہر کوئی جانتا تھا جین انڈسٹری کو۔ جین انڈسٹری بزنس انڈسٹری کا جانا مانا نام تھا۔ وہ کینیڈا اور باقی کچھ ملکوں میں بھی کام کر رہی تھی اور اس کی سروسز مٹیریل کی وجہ سے ہی اس کا نام کافی مشہور تھا۔ زیبی بھی دریاب صاحب کا تعارف سن کر ان تک گئی تھی اور پھر اس کے پیچھے وہ تینوں بھی لوگوں کی نظروں کو اگنور کر کے، پر سب کی نظریں اب بھی زیبی پر تھیں۔ اس کے خیرہ کر دینے والے حسن پر عورتیں تک مبہوت ہو کر دیکھ رہی تھی اس گرین آنکھوں والی پری کو۔ نائس ٹو میٹ یو دریاب صاحب، آئی ایم شمس اینڈ شی از مائی لولی وائف۔ وہاں تک آتی زیبی کے قدم تھمے تھے، نظریں ساکت ہوئی تھی اور لمحوں میں آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھی۔ اب اس کی نظر وہاں ساتھ کھڑی خوبصورت فضا پر گئی تھی۔ دریاب صاحب کر کے رہ گئے اور ایک نظر زیبی کو دیکھا تھا، پھر آس پاس دیکھا، سب ان کی طرف ہی متوجہ تھے۔ تو کہنے لگے آپ کی آواز اچھی ہے تو سانگ سن کر ہم سبھی یہاں آ گئے۔ شی از مائی پرسن، شی از مائی پرنسس زیبی اینڈ ہر فرینڈس۔ انہوں نے زیبی اور پھر باقی سب کی طرف اشارہ کیا تھا جس پر سبھی مسکرائے، مگر زیبی مسکرا بھی نہ سکی۔ اس نے اپنے اندر بہت کچھ ٹوٹتا محسوس کیا تھا۔ اسے لگا اس کی پوری دنیا ہی تباہ ہو گئی ہے، جسے وہ سارا وانکور تلاش کر چکی تھی، جسے ڈھونڈتے وہ پاکستان تک آئی تھی۔ وہ شخص کسی اور کی ملکیت تھا۔ یہ آواز اس نے خود سے پوچھا اور بنا کسی کی طرف دیکھے باہر کی طرف قدم لے لیے تھے۔ وہ دوڑ نہیں رہی تھی، شکستہ قدموں سے چل رہی تھی۔ آنسو بے آواز سیلاب کی طرح آنکھوں سے بہہ رہے تھے اور اس کے مڑتے ہی نازش لیزا اور ڈیوڈ بھی مڑے، جبکہ دریاب صاحب نے ڈیوڈ کو آنکھوں سے کوئی اشارہ کیا تھا اور ڈیوڈ سر ہلاتے ہوئے مڑ گیا، جبکہ سب ہونک بنے اب بھی ان سب کو دیکھ رہے تھے جو پارٹی میں گھس کر عجیب بیہیو کر رہے تھے۔ اور اب وہ خوبصورت لڑکی زاروں قطار روتے ہوئے واپس جا رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ قدم ہی چلی تھی کہ لہرا کے زمین پر آ گری۔ اس کے اس طرح گرنے سے نازش لیزا اور ڈیوڈ نے لمحوں میں اسے سنبھالا تھا، مگر وہ بے ہوش تھی۔ دریاب صاحب جو کچھ کہنے لگے تھے، مگر زیبی کے اس طرح بے ہوش ہونے سے اس تک گئے تھے۔ شمس کے بھی چہرے پر پریشانی دوڑ گئی تھی۔ فضا اور باقی مہمان بھی ڈیوڈ، لیزا اور نازش کے ارد گرد اکٹھے ہونے لگے تھے۔ زیبی کیا ہوا تمہیں؟ پلیز اوپن یور آئیز۔ نازش اور لیزا رونے لگی تھی جب ڈیوڈ نے زیبی کی پلس چیک کی تو بہت سلو تھی۔ کیا ہوا زیبی کو؟ دریاب صاحب نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ ڈیم اٹ نازش، لیزا پلیز ریلیکس، ہمیں ہاسپٹل لے جانا ہوگا اسے۔ ڈیوڈ دریاب صاحب کی بات اگنور کرتے زیبی کو اپنے بازو میں اٹھا کر باہر کی طرف بڑھا تھا۔ سوری، ہماری وجہ سے آپ لوگوں کی پارٹی خراب ہوئی، دریاب صاحب نے جاتے جاتے مڑ کر کہا تھا۔ سب کو دیکھا اور انگلش میں کہتے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ اف، ساری پارٹی خراب کر دی شمس، فضا نے تنفر سے کہا۔ خیر اللہ ان کی بیٹی کو صحت دے، جانے کیا ہوا ہے، شمس نے کہتے ہوئے مینیجر سے ڈنر لگانے کا کہا تھا اور خود ایک طرف کو چلا گیا۔ فضا بھی اپنی کولیگز اور فرینڈ کے تک چلی گئی تھی۔ سب نے کندھے اچکائے اور اپنی طرف واپس متوجہ ہوئے تھے۔ کسی کو بھی احساس نہیں تھا، اس شخص کو بھی نہیں جس کے لیے وہ یہاں تک آئی تھی، جس کی محبت نے اسے سب بھلا دیا تھا، جس کی وجہ سے آج ہاسپٹل تک جا پہنچی تھی۔ واقعی محبت کے راستے بہت مشکل ہوتے ہیں۔ ہاسپٹل چلے، انہوں نے وین میں بیٹھتے ہی ڈرائیور سے کہا اور زیبی کا سر اپنی گود میں رکھا تھا۔ دریاب صاحب کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی اپنی جان سے عزیز بیٹی کو اس طرح دیکھ کر۔ ڈیوڈ، نازش، لیزا بھی پریشان تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب ہاسپٹل پہنچے اور زیبی کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ وہ آئی سی یو میں تھی، سب باہر کھڑے دعائیں کر رہے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ جی، پیشنٹ کے ساتھ کون ہے؟ ہم سب، دریاب صاحب نے پیچھے سب کی طرف اشارہ کیا جو ڈاکٹرز کو باہر آتا دیکھ ان تک آ گئے تھے۔ دیکھیں، پیشنٹ نے کوئی بہت گہرا صدمہ لیا ہے جس کی وجہ سے ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ 24 گھنٹے کے لیے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، پیشنٹ کے لیے کریٹیکل ہے، پیشہ ورانہ انداز میں کہتا وہ چلا گیا تھا۔ پیچھے وہ سب شوق میں تھے۔ دریاب صاحب گرنے کے انداز میں وہاں موجود بینچ پر ڈھہ گئے تھے۔ انکل، وہ صحیح ہو جائے گی، پریشان نہیں ہو، ڈیوڈ نے کہا تھا۔ آخر میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ بچپن سے اس کی ہر خواہش پوری کی ہے میں نے، مگر دیکھو اتنی دولت کے باوجود بھی میں اسے شمس ملک نہیں دے سکتا۔ میں کیا کروں ڈیوڈ؟ وہ رو رہے تھے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کی لا حاصل محبت کے لیے رو رہا تھا۔ اللہ سے اچھے کی امید رکھیں، ہم سمجھائیں گے، دیکھنا وہ سمجھ جائے گی۔
ہم سب مل کر اسے سمجھائیں گے انکل پلیز، نازش نے حوصلہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا اور پھر سے دعائیں کرنے لگے تھے۔ نازش لیزا بھی دعائیں مانگ رہی تھی۔ ڈیوڈ پریشان سا ڈاکٹر کے کیبن کی طرف بڑھ گیا تاکہ تفصیل سے بات کر سکے۔ واقعی ان سب کی دوستی مثالی تھی۔ آج کی پارٹی خراب کر دی ان لوگوں نے، فضا نے غصے سے شمس سے کہا تھا جو بیڈ پر بیٹھا کسی گہری سوچ میں تھا۔ جانے کیوں اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہیں دیکھا ہو اس لڑکی کو، مگر یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں کچھ کہہ رہی ہوں شمس، فضا اب کی بار نائٹ کریم ڈریسنگ پر پٹکتے ہوئے بولی تھی۔ اسے پسند نہیں تھا کہ کوئی اسے اگنور کرے۔ ہاں میری جان، شمس نے بڑبڑا کر کہا۔ کہاں گم تھے؟ فضا نے کہتے اپنا موبائل اٹھایا اور بیڈ کی ایک طرف بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں۔ خیر اب بھی ناراض ہو مجھ سے؟ شمس نے اپنا سر جھٹکا اور محبت سے فضا سے پوچھا، جس نے خوف سے مسکرا کر شمس کو دیکھا تھا اور کہنے لگی تھی نہیں بس غصہ آ گیا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ شمس نے اس کے ہاتھ میں موبائل کی طرف اشارہ کرتے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، یہ کہتے فضا نے موبائل رکھا اور لیٹ گئی۔ ساتھ یہ کہنا نہیں بھولی لائٹ آف کر دو شمس۔ شمس نے لائٹ آف کی تھی اور فضا کو اپنی باہوں کی قید میں لے کر آنکھیں بند کر دی، جبکہ فضا کا دل کیا تھا اسے اٹھا کر کمرے سے پھینک دے، مگر کچھ انتظار کرنا تھا، اس لیے خاموشی سے آنکھیں موند گئی۔ جی پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، پر دیکھیں کوشش کریں انہیں سٹریس سے دور رکھیں۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، ان کے سامنے نہ کی جائے۔ پریشانی کی کوئی بھی بات ان کے سامنے نہ کی جائے، کیونکہ اس وقت ان کا دماغ کسی بھی طرح کا شوق برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ آپ لوگوں کو احتیاط کی بہت ضرورت ہے۔ اور ہاں شائن کون ہے؟ پیشنٹ جب سے ہوش میں آئی ہے صرف شائن کو بلا رہی ہیں، مسلسل رو بھی رہی ہیں۔ آپ لوگ ان سے باتیں کریں اور ہو سکے تو شائن کو بلا دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس طرح وہ خود کو سنبھال سکیں۔ ڈاکٹر نے انہیں زیبی کے روم سے نکل کر ساری بات بتائی تھی، جس پر وہ سب خاموش رہے تھے۔ فی الحال ان کے لیے یہی بہت تھا کہ زیبی کو ہوش آ گیا ہے اور وہ ٹھیک ہے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، کیا میں اپنی زیبی سے مل سکتا ہوں؟ ڈاکٹر کی بات سن کر دریاب صاحب نے پوچھا، آواز میں بے تابی تھی۔ جی پر دھیان سے، ڈاکٹر کہتا ہوا چلا گیا، جبکہ دریاب صاحب روم میں داخل ہوئے تھے جہاں زیبی آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ ایک ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی، جبکہ بند آنکھوں سے آنسو کسی جھرنے کی طرح بہہ کر سر کے بالوں میں گم ہو رہے تھے۔ دریاب صاحب کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ لب بھینجے زیبی کے پاس کرسی کھینچ کر بیٹھے۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ دریاب صاحب نے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتے پوچھا تھا، جس پر پٹ سے زیبی نے آنکھیں کھولیں اور بنا دریاب صاحب کو سمجھنے کا موقع دیے جھٹ سے ان کے گلے لگ گئی تھی۔ اور پھر زیبی نے رونا شروع کیا تو اس کے سسکنے کی آواز پر نازش، ڈیوڈ، لیزا بھی روم میں آ گئے تھے اور ان کی آنکھیں بھی برس پڑی تھی۔ زیبی کو اس طرح دیکھ کر وہ بکھر کر رو رہی تھی جیسے بچہ اپنی بے حد قیمتی عزیز شے کھو دے۔ ڈیڈ پلیز شائن لا دے مجھے، میں نہیں جی پاؤں گی، پلیز مجھے وہ چاہیے، میں بہت محبت کرتی ہوں، مجھ سے نہیں رہا جا رہا، ایسا لگتا ہے دل پھٹ جائے گا اور یہ سانسیں رک جائیں گی۔ ڈیڈ میں اس کے لیے یہاں تک آئی اور وہ کسی اور کا تھا۔ نو ڈیڈ، مجھے لا دیں وہ، میں اپنے بال نوچتی، کبھی دریاب صاحب کا چہرہ ہاتھوں میں لیتی اور کبھی اپنے بہتے آنسو صاف کرتی جو اس کی گردن تک کو بھگو رہے تھے، کبھی چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی۔ دریاب صاحب جانتے تھے وہ اگر کسی چیز کو پسند کرتی ہے تو شدت سے کرتی ہے، اور پھر یہاں اس کی محبت کا سوال تھا تو کیسے نہ تڑپتی۔ وہ اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ چیخ رہی تھی کہ مجھے شائن لا دیں، وہ میرا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ڈرپ بھی کھینچ کر اتار دی۔ نازش، لیزا بھی اسے سنبھالنے لگے تھے، مگر وہ جنونی ہو رہی تھی۔ ڈیوڈ روم سے نکل کر ڈاکٹر کو بلانے گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں زیبی کی حالت کو دیکھتے اسے نیند کا انجیکشن لگا دیا گیا تھا، اور ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ شائن کو بھی بلائیں، ہو سکتا ہے حالت سدھر جائے، جس پر وہ سب سر جھکائے روم سے باہر آ گئے تھے۔ دریاب صاحب بینچ پر بیٹھے تھے جیسے ان کے بس میں نہ بیٹی کی خواہش کو پورا کرنا نہیں تھا۔ انکل پلیز سنبھالیں، وہ ٹھیک ہو جائے گی، آپ گاڈ سے پرے کریں جب تک میں آتا ہوں، وہ کہتا جانے لگا جب لیزا اور نازش نے اسے پکارا تھا۔ ڈیوڈ نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا تھا۔ ہم بھی چل رہی ہیں، انکل یہاں ہیں، نازش نے قطعی لہجے میں کہا، جس پر وہ سر ہلاتا کوریڈور سے گزرتا باہر کی طرف بڑھا۔ اس کے پیچھے وہ دونوں بھی تھی، آخر جانتی تھی تو کیسے اکیلے جانے دیتی۔ یوں ہی تو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بچپن نہیں گزارا تھا، ایک دوسرے کی رگ رگ سے واقف تھے۔ پیچھے دریاب صاحب نے انہیں دیکھ کر ICU کے دروازے سے اندر نظر آتے وجود کو دیکھا۔ ان کی بیٹی کس حال کو پہنچ گئی تھی۔ گلابی رنگت کی زیبی
آج سردی مائل ہو رہی تھی، ان کا دل درد سے بھرنے لگا تھا۔ ہاں، میں اپنی بیٹی کو اس تکلیف سے نہیں بچا سکا، تمہیں وہ نہیں دے سکا جو تمہارا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے گالوں کو بھگو گئے تھے۔ یہ محبت کے وار ہے، چاہ کر بھی کوئی اس کے وار سے بچ نہیں سکتا۔ بس ایک لمحے میں سب ختم، اپنا آپ، اپنی خوشی، اپنا وجود، بس باقی رہا تو سحر، محبت کا سحر، محبوب کی چاہ۔ ایسی ہی دنیا اسے ظالم شے نہیں کہتی، اس کے وار بہت ہی مضبوط ہوتے ہیں، اچھے بھلے انسان کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ ڈیوڈ نازش نے اسے پکارا تھا، جو اپنی ہی سوچوں میں گھرا ہاسپٹل کے مین گیٹ پر ایک دم رک گیا تھا۔ جاری ہے دوستوں، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔